हकीम साहब ने मुआयना किया। सकीना बहन, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी ऐसी हालत बच्ची की। आंखें बंद थी दिलदार की। हकीम ने आंख में देखा। मन में सोचने लगा, यूं लगता है पिछले 3 दिन से सोई ना हो। आंखों की ये सोजिश, आखिर क्या दर्द है इस लड़की को। हाय, कौन बताता भला। ए हकीम, मुझे तेरी दवा की नहीं, तेरी दुआ की जरूरत है। हकीम ने सर पे हाथ रखा। दिलदार की आंख से एक आंसू छलका, जो इसके रुखसार से होता हुआ सरहाने पे गिरा। हकीम कुछ लम्हे सोचने के बाद, ये दवा इसको खिला देना, अल्लाह खैर करेगा। हकीम चला गया। अम्मा परेशान थी। क्या हो गया मेरी बेटी को। अजान होने लगी। सर्दी का मौसम, धुंध छाई हुई थी। तेज ठंडी हवा के जिस्म को सुन कर दे। अजान की आवाज कानों में पड़ी। दिलदार कांपते जिस्म से उठी। उठना चाहा लेकिन लड़खड़ा गई। 3 दिन से कुछ ना खाया था। जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। अम्मा ने सहारा दिया। दिलदार, क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा। मुझे बता, तुझे कौन सा गम खाए जा रहा है। दिलदार ने सूखे होंठों से कहा, अम्मा, नमाज, मुझे नमाज पढ़नी है। अम्मा का दिल तड़पा। हाय मेरी बच्ची, जिस्म में ताकत नहीं, अपनी तुझे होश नहीं, और नमाज कैसे पढ़ोगी। दिलदार कांपती आवाज में बोली, अम्मा, हो सकता है अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। तू मुझे वजू करवा। अम्मा ने बहुत रोका। मेरी बच्ची, बहुत ठंड है, तू पहले ही ठीक नहीं है। बाहर देख जरा, क्या अंधेरा छाया हुआ है। धुंध है, सर्दी है। बिस्तर में पड़ी रह। दिलदार लड़खड़ाते हुए उठी। घड़े से पानी भरने लगी। अम्मा ने सहारा दिया। दिलदार ने वजू किया। मुसल्ले पे खड़ी हो गई। अम्मा बकरियों को चारा डालने चली गई। पता नहीं क्या हुआ है बख्तमारी को। खुदा जाने क्या गम दिल में छुपाए बैठी है। कुछ बताती भी नहीं, कुछ कहती भी नहीं। चुप हो गई है। अल्लाह, मेरी तो एक ही बेटी, ही एक ही तो सहारा है। इसको मुझसे ना ले लेना वापिस। मैंने आज तक खुशी का कोई लम्हा नहीं देखा। तुझसे शिकवा भी नहीं किया मैंने। अल्लाह, बस मुझे अब मेरे दिलदार का दुख ना देना। दिलदार मुसल्ले पे खड़ी थी। आंखों में आंसू थे। रकू किया, फिर सजदा किया। सजदे में हजारों कतार रोने लगी। हाय, ये इश्क भी कितना तड़पाता है। अल्लाह के हजूर सर झुकाकर तमन्ना किसी बनी आदम की होती है। इश्क वो महफिल है जहाँ महबूब के नाम से आशिक की पहचान की जाती है। वो रोना, वो तड़पना, वो आह भरना, वो खाक होना, वो चीखो पुकार, वो दुआ के हाथ, वो लंबे सजदे, वो खामोश आहें। हाय, वो दिल का रुकना, वो दिल का तड़पना, वो आंखों की सुर्खी, वो होश का खोना, वो आवाज देना, बार बार आवाज देना, बेहाल होना, महबूब के नाम की तस्बीह करना, दुआएं सारी ला इलाज होना, दुआ ही जिंदगी, दुआ ही शिफा होना। दिलदार सजदे में थी। आंखों में आंसू थे। नमाज मुकम्मल हुई। हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, देख ना, मैं तेरी बंदी तेरे सामने हाजिर हुई। तू मुझ पे रहम करना मेरे अल्लाह। तू तो 70 माओ जितना प्यार करता है ना। अल्लाह जी, मैंने बचपन से आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। गुर्बत की सर्द हवाएं सह ली। अब्बा को वापस ले लिया तूने। आपा को भी ले लिया। अल्लाह, मेरी बात सुन लो ना। अल्लाह, मेरी शानी को वापस भेज दो। देखो ना, आज 4 दिन हो गए। अब तो मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। अब तो मेरी हिम्मत भी टूट रही है। अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर लो। शानी को कहो ना आए। इससे कहो मैं हार गई हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसका। अल्लाह जी, शानी मेरे नसीब में लिख दें। इसे मेरा नसीब कर दे। मैं कब सारी कायनात मांगती हूँ। बस वो एक शख्स मेरा बना दें अल्लाह जी। मेरी दुआ सुन लें। आंसू इस कदर बह रहे थे जैसे बरसों से कोई दीवाना रोया ना हो। लड़खड़ाते हुए उठी। चारपाई पर बैठ गई। सारी रात बैठी रही। अम्मा ने बहुत बार कहा, सो जा दिलदार, लेकिन जिनके दिल में आग लगी हो वो भला कब सोते हैं। दिलदार खामोश रही। अम्मा, तू सो जा। सुबह हो गई। दिलदार चारपाई से उठी। दरवाजे के पास आई। नजरें राह पर जमा ली। महबूब नू आखो नी एक बार त्या जावे। मेरे दर्द मुका जावे, मैनू गल ना ला जावे। ये अखियां तरस दियां, मैनू शक्ल विखा जावे। महबूब नू तकिया बिना किते मौत ना आ जावे। हाय इश्क तेरे जुल्म,
وہ خوبصورت نین اس نے رلا دیے۔ دلدار بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ ماند پڑنے لگا تھا۔ ہجر کیا ہوتا ہے یہ یا تو کوئی بچھڑا ہوا انسان بتا سکتا ہے، یا پھر جنگل میں وہ ہرن کے بچے جن کی ماں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شیر چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ ہجر برداشت کرنے والے یا تو پتھر بن جاتے ہیں یا پاگل۔ دلدار ہر گزرتی سانس کے ساتھ موت کے قریب جا رہی تھی۔ بھلا کچھ کھائے پیے آخر کب تک جی سکتی تھی؟ کوئی کسی کو خاموش رہ کر اتنا چاہ سکتا ہے کیا؟ دل میں آگ لگی ہو اور سامنے والے کو خبر بھی نہ ہو۔ شانی چچا چچی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چچا آج مجھے 5 دن ہو گئے ہیں، مجھے واپس چلنا چاہیے۔ چچی بولی، رک جا شانی، کیا جلدی ہے تم کو؟ تیرے بھائی کا بیاہ ہے، کل مہندی ہے، پھر بارات، پھر ولیمہ، اس کے بعد چلے جانا۔ جا شانی اب تیاری کر جا کر۔ چچا بولا، پتر تو میرے ویر کا پتر ہے، میں سوچ رہا تھا تیری بھی شادی کروا دیتا، لیکن تو مانتا ہی نہیں ہے۔ چل اگلی بار آئے گا تو تیرا بھی بیاہ کروا دوں گا۔ اب جا پتر، سب تیاریاں تو نے ہی کروانی ہے بیاہ کی۔ وہ بے خبر تھا کوئی اس کے ہجر میں پل پل مر رہا ہے۔ شانی کے چچا کی بیٹی پاس آئی۔ شانی بھائی، آپ کالے رنگ کا سوٹ پہننا برات والے دن، تم پہ بڑا سونا لگے گا۔ شانی مسکرایا۔ اچھا جی، کالے رنگ کا ہی کیوں؟ بہن مسکرائی۔ ہو سکتا ہے میرے ویر کو بھی کوئی پسند کر لے۔ شانی شرماتے ہوئے، شرم نہیں آتی بھائی سے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ مہندی کی شام تھی، سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے، خوب انجوائے ہوا، رات بھر گاتے بجاتے رہے، بھنگڑا دھمال سب ہوا۔ پھر چاچا نے آواز دی، بارات فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جائے گی، سب تیار ہو جاؤ۔ پیدل جانا تھا، کچھ ٹانگے بھی تھے، دوسرے گاؤں بارات جانی تھی۔ دلہا تیار ہوا، شانی نے بھی آنکھوں میں سرما لگایا، بہت پیارا لگ رہا تھا، دلہے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دلہے سے زیادہ پیارا شانی لگ رہا تھا، ہر دیکھنے والی نظر شانی کی تعریف کر رہی تھی۔ دلہن کے گاؤں پہنچے، دلہا سر پر صحرا سجایا ہوا، گلے میں خوبصورت نوٹوں والا ہار پہنا ہوا، خصا پہنا ہوا، ہائے پورا ہیرو لگ رہا تھا۔ ڈھول بجایا جا رہا تھا، سب ناچ گا رہے تھے، بارات چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ سرسبز کھیت تھے، ہریالی، سرسوں کے پیلے پھول نکلے ہوئے تھے، ان پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ جب گاؤں میں داخل ہونے لگے تو ڈھول کی آواز سن کر ساتھ والی ایک حویلی سے بیل ڈھول کی آواز سن کر ڈر گیا، اس نے رسی توڑ دی، وہ بارات میں گھس گیا، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بیل کمبخت ساری بارات کو چھوڑ کر دلہے میاں کے پیچھے پڑ گیا۔ اب دلہا میاں آگے آگے، بیل پیچھے پیچھے۔ دلہے میاں راکٹ کی سپیڈ سے کھیتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سر کا صحرا کہیں پہ گر گیا، نوٹوں والا ہار کہیں پہ گرا ہے۔ دلہے میاں نے خصا بھی اتار پھینکا، جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر کار گاؤں والوں نے بیل کو پکڑ لیا، ڈھول بند کروا دیا۔ دلہے میاں بے حال کھیت میں ہی لیٹ گئے، سانس پھولا ہوا۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ شانی ہاتھ میں صحرا اور ہار پکڑے پاس آیا، ہنس رہا تھا۔ دلہا غصے سے بولا، اے کمینو، میں ہی ملا تھا کیا؟ شانی زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ یادگار شادی رہے گی جو برسوں بعد بھی کہانی کی صورت سنائی جائے گی۔ خیر بارات دلہن کے گھر پہنچی، دودھ پلائی کی رسم ہوئی، تبھی وہاں ایک لڑکی مسکان کی نگاہ نے شانی کو دیکھا اور شانی کے ہنستے ہوئے ڈمپل اور خوبصورت مونچھوں پہ دل ہار گئی۔ باتوں باتوں میں کہنے لگی، دلہے کے بھائی آپ کی بیوی کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ کھڑی شانی کی بہن بولی، یہ تو بیچارے ابھی تک کنوارے ہیں ہمارے شانی بھائی۔ مسکان آہستہ سے بولی، یہ پھر آج سے میرے ہوئے۔ شانی کی بہن بولی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ مسکان پیار سے بولی، بہت سمجھاؤں گی آپ کو آپی۔ سب لڑکیوں کی فرمائش تھی دلہے کا بھائی بھنگڑا ڈالے، لیکن شانی شرما رہا تھا۔ مسکان شانی کی طرف دیکھ کر بولی، کیوں بے عزتی کروا رہے ہو دلہے بیچارے کی؟ ڈال دو بھنگڑا۔ دلدار کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ دلدار کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دکھ درد اتنا تھا کہ سر کے بال جھڑنے لگے تھے، خون کی الٹی کر رہی تھی۔ اماں پریشان ہو گئی، حکیم کو بلوایا لیا گیا۔ حکیم نے نبض چیک کی، دیکھ سکینہ بہن، اگر تیری لڑکی نے کچھ کھایا پیا نہیں تو یہ مر جائے گی، کیسے بھی کر کے اسے کچھ کھلا، اس کے پیٹ میں اناج جائے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں نے دلدار کے پاؤں پکڑ لیے، میری بچی، مجھے اتنی اذیت نہ دے،
میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، کھانا کھا لے۔ تم بتاتی بھی نہیں کچھ، ہوا کیا ہے؟ کون سا دکھ دل میں چھپائے بیٹھی ہو؟ دلدار کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اماں نہیں بتا سکتی نا؟ حکیم نے ماں سے کہا۔ بہن تم جاؤ پانی کا گلاس لاؤ۔ حکیم آہستہ سے بولا، دیکھ بیٹی، میں حکیم ہوں، اور جہاں تک میرا تجربہ ہے تم عشق میں فنا ہو چکی ہو۔ کسی کو حاصل کرنا ہے تو زندہ رہنا پڑے گا۔ سوچو ذرا، جس کے لیے یہ حالت بنا رکھی ہے وہ ایک دن واپس آ گیا اور تم دنیا میں نہ ہوئی تو کیا کرو گی؟ کچھ کھا پی لو بیٹی۔ دلدار نے حکیم کی طرف دیکھا۔ حکیم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ دلدار نے پانی کا گھونٹ بڑھا ہی تھا کہ خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ شانی پیروں پہ گھنگرو باندھے دھمال ڈال رہا تھا، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ اچانک شانی کا پاؤں ایک کسی چیز سے ٹکرایا، زخمی ہو گیا۔ اسی لمحے شانی کے دل کو کچھ عجیب سا ہونے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی، یوں محسوس ہونے لگا جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ شانی کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ شانی نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ سب پریشان ہو گئے۔ مسکان نے شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پانی کا گلاس شانی کے ہونٹوں سے لگایا۔ شانی کا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میرا دل یوں کیوں بے قرار ہوا ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، جیسے مجھے کوئی اپنے پاس بلا رہا ہے، میری روح کو کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ سب نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تم کو وہم ہوا ہے یا پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مسکان نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شانی کے پاؤں پہ باندھ دیا۔ کون جانتا تھا محبت پکار رہی ہے اسے؟ کون جانتا تھا کوئی موت کے قریب رک کر دیدار کی طلب لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کون جانتا تھا کوئی ہجر میں فنا ہو رہا ہے؟ کون جانتا تھا کوئی زندگی کی بازی ہار رہا ہے؟ کیا مر جائے گی دلدار؟ کیا مسکان اپنا لے گی شانی کو، یا شانی واپس لوٹ کر دلدار کو موت سے بچا لے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں اس قسط کے بارے میں اپنی رائے دیں اور اگلی قسط کے لیے نیکسٹ لکھیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔